فسادی ہمیشہ بہروپیے کی طرح کئی تصویروں میں کئی رخوں میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ معاشرے کے اندر فساد فی الارض، انتشار فی الارض کی بہت ساری صورتیں آج موجود ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے۔ مثلا بنیادی میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، ترک قرآن۔ قرآن ہماری ہدایت والی کتاب ہے، سب اس کو مانتے ہیں، یہ آخری کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ ہم زبانی کلامی اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے، اس کو سمجھنے کی باری آتی ہے، اس پہ تدبر کرنے کی باری آتی ہے، جب اس پہ غور و فکر کرنے کی باری آتی ہے، جب اس پہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کی باری آتی ہے، وہاں یہ قرآن پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ وہ اس سے آگے آ جاتا ہے۔ یہ آپ خود اس پہ غور کر لیں۔ معاشرے میں جب ہمارا کوئی زندگی کا معاملہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی اختلافی مسئلہ آ جائے، کوئی زندگی کے کسی شعبے سے ہمارا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہمیں دو فریقوں کے مابین، تو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ مقدم ہوتا ہے قرآن سے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، میرا نبی، میرا رسول میرے سامنے امت کی شکایت کرے گا۔ وہ شکایت کیا ہے؟ 19واں پارہ پڑھیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ، اس میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ترک قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اپنا اصول ضابطہ بنا کر، قرآن کا اصول ضابطہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ جتنا بھی بات کی جائے وقت کم ہے۔ دوسری وجہ معاشرے کے اندر انتشار کی، وہ پیغمبرانہ دعوت سے انحراف ہے۔ پیغمبرانہ دعوت سے انحراف اس صورت میں ہے کہ جو طریقہ، جو اسلوب، جو انداز میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا ہمیں سکھایا ہے، وہ اپناتے ہی نہیں ہم۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اسلوب، طریقہ ہے۔ تنقید در تنقید، تعمیری ذہن ہی نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح ہی نہیں ہے۔ ہر گفتگو کے اندر، ہر بیان کے اندر ہم اپنے مد مقابل کو، اپنے دوسرے فریق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔